اتنی بھی دماغ نہیں چل رہا تھا. میں پھر آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ دیکھیں اس کو تو یہ جو بات آ رہی ہے یہ سٹارٹنگ ایرا کی بات آ رہی ہے. آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے. ابھی آپ پڑھیں گے بنی اسرائیل کی بات شروع ہوگی. اس کے بعد سمجھ رہے نہیں, اس کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے اوپر فرض کیا. خیر, تو اس سے پھر وہ یہ میسج لے لیں آپ اور میں. کیا میسج لیں گے کہ جب بندہ غلط کام کرتا ہے تو وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے, اور پھر جانور بھی عقل مند ہوتے ہیں کیونکہ جانور تو اپنی ان روٹین ورک کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو انسان ہوتا ہے نا وہ آؤٹ آف روٹین ہو جاتا ہے, وہ بیونڈ اس کے نیچر جو اللہ نے فطر کیا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ چل رہا ہوتا ہے. تو ایٹ لاسٹ کیا ہوتا ہے, وہ اس کا نقصان اٹھاتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بھی کہ اس کو جس طریقے سے کوے کی عادت ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز لا کے اور اندر چھپائے گا. آپ دیکھو اس کو کوڑیدنا شروع کرے گا اور اندر چھپا دے گا کوئی بھی چیز. سیدھے کہتے ہیں نا کوا بڑا سیانہ ہوتا ہے, تو اس کی جو انٹیلیجنس ہے نا وہ ان چیزوں میں بڑی ہے. اچھا, اب جب یہ ہو گیا, یہ آپ دیکھیں اللہ دکھا رہے ہیں سکھا رہے, تو اللہ یہ جو کرمنل مائنڈیڈ لوگ ہیں اللہ ان کی بھی مدد کر رہے ہیں, یعنی اس سینس میں کہ ان کو ڈھیل دے, ان کو یہ فتنہ بنا رہی چیزوں, یا یہ کہ جو اللہ کو سسٹم چلانا ہے دنیا کا وہ تو چلے گا, تو اس کے لیے جو آئیڈیاز ہیں یعنی جو آئیڈیا ان کو اس کو ملا تو وہ تو ظاہر ہے سب نے آگے فالو کرنا ہی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ پہلی بار یہ ہو رہا ہوگا. ظاہر ہے پہلے لوگ کیا نہیں مرے ہوں گے, پہلے کیا آدم فرشتوں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ ہے تو خون خرابہ کریں گے, تو خون خرابہ پہلے بھی ہوتا تھا نا, تو اس کے بعد کیا کیا جاتا تھا. تو یہ جو بندہ ہے اس کے لیے تو ساری چیزیں کیا ہے نہیں. ایک بچہ جو کہیں جس نے کہیں سے کوئی چیز نہ دیکھی ہو تو اس کے لیے وہ ہر چیز وہ نہیں ہوتی ہے, حالانکہ پوری دنیا اس کو فالو کرتی آ رہی ہوتی. صحیح. اچھا, تو کہتے ہیں آیت نمبر 32 میں من اجلی ذالک, اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے فرض کر دیا تھا بنی اسرائیل پر, انہ من قتل, کہ جس نے قتل کیا نفساً کسی انسان کو, بغیر نفس, بغیر کسی نفس کے بدلے, اور فساد فی الارض, یا فساد مچایا ہو زمین میں, فکأنما قتل الناس جميعا, تو یقیناً اس نے قتل کر دیا انسانیت کو جميعا, ساری کے ساری. ومن احیا, اور جس نے اسے زندگی بخشی, فکأنما, تو گویا کہ احیا الناس جميعا, اس سے زندگی دی تمام انسانیت کو. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا, اور یقیناً آئے تھے ان کے پاس رسولنا, ہمارے رسول, بالبینات, واضح احکام لے کر, ثم پھر اِنَّ بے شک کثیرا, بہت سے لوگ, منہم ان میں سے, بعد ذالک, اس کے بعد بھی, فی الارض, زمین میں, لمسرفون, البتہ زیادتی کرتے رہے. اچھا, فرمایا کہ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کیا, کہ جو بھی قتل کرے گا کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے, ناحق یعنی قتل کرے گا, یا زمین میں فساد کرے گا, تو ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا. اور جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ کتب علیکم القصاص فی القتلى, تم پر جو ہے وہ قتل میں قصاص لینا جو ہے وہ لازم کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہدایات جو ہے نا بنی اسرائیل کے بعد مسلمانوں, یعنی قرآن مجید جب اترا ان تمام یعنی بکس کے اندر وہ فالو کروا رہے, وہی جو لا ہے کہ آپ کو جو ہے نفس کے بدلے نفس ہی ہے. اور یہ بھی کہ فساد جو ہے جو بھی زمین میں کرے گا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا. اور کہتے ہیں کہ جو زندگی بخشے گا تو ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کو زندگی بخشی ہے. یعنی ایک انسان کا قتل کیوں پوری انسانیت کا قتل ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب بندہ ایک بندے کا قتل کرتا ہے تو لوگوں کو بھی موقع ملے گا, لوگ دیکھ کے اس سے وہ غلط کام سیکھیں گے. اور جس انسان کو ہیومینٹی کی رسپیکٹ ختم ہو جائے, انسان کی انسانیت نہ رہے, یعنی کہ وہ ایک انسان کا احترام نہیں کرتا, تو اس کے لیے سارے انسان برابر ہیں. کل کو اس کو بھی کوئی قتل کرے گا اور کسی بھی انسان کو پھر قتل کیا جا سکتا ہے, یعنی وہ رسپیکٹ ہی ختم ہو جاتی. اچھا, اور پھر یہ بھی کہ ظاہر ہے آج اگر آپ ایک انسان کو بچاتے ہو تو آپ اس کی عزت بڑھاتے ہو, آپ یہ بتاتے ہو یہ کوئی بڑی پریشیس چیز ہے جس کو سیو کیا جائے, جس کو پروٹیکٹ کیا جائے, جس کو ایسے ہی لاپرواہی کے ساتھ نہ چھوڑ دیا جائے. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر روڈ پہ کوئی بندہ ایسے گر رہا ہے, تڑپ رہا ہے اور کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے تو آپ فوراً سے اگر بھاگ کے جائیں گی تو یہ آپ کا جو ایک یہ جو آپ کے ایکسپریشن سے اور یہ جو آپ کی جو اسٹرگل اور باڈی لینگویج ہوگی وہ کتنے لوگوں کو سبق دے گی کہ یہ کوئی ایسے چھوڑنے والی چیز نہیں ہوتی. وہ بندہ ایسے بھاگ کر آ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور ہم آرام سے واک کرتے ہوئے پاس ہو رہے ہیں وہاں سے. تو یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسانیت جو ہے نا اس کا احترام بہت بڑی چیز ہے. اور دین میں, اسلام میں مجھے اور آپ کو کیا سکھائی جا رہی ہے,
انسانیت سکھائی جا رہی ہے. سب سے پہلے انسان بنیں گے تو مسلمان بنیں گے, انسان ہی نہیں ہے تو کس بات کے مسلمان بنیں. اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے پاس تو رسول آئے تھے, ان کے پاس رسول ہم نے دیے تھے, روشن دلائل لے کر آئے تھے, لیکن اکثریت اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرتی رہی ہے. آیت نمبر 33, انما جزاء الذین, بے شک بدلہ ان لوگوں کا, یحاربون اللہ, جو جنگ کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں اللہ سے, وہ رسول اور اس کے رسول سے, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی, أَن يُقَتَّلُوا, کہ وہ قتل کر دیے جائیں, أَوْ يُصَلَّبُوا, یا سولی چڑھائے جائیں, أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ, یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ, وَأَرْجُلُهُمْ, اور ان کے پیر, مِنْ خِلَافٍ, مخالف سمتوں سے, أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ, یا نکال دیے جائیں وہ ملک سے, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ, ذَلِكَ لَهُمْ, یہ ان کے لیے خزي, رسوائی ہے, فی الدنیا, دنیا میں, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ, اور ان کے لیے آخرت میں, عذاب عظیم, بہت ہی عظیم عذاب ہے. اچھا جی, اب بتا یہ رہے کہ بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں, جو اللہ رسول کے اگینسٹ جاتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں, ان کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے, سولی دے دی جائے, ہاتھ پیر اپوزٹ ڈائریکشن سے کاٹ دیے جائیں, یا زمین بدر کر دیا جائے. یہ اسلامی حکومت جب ہوتی ہے تو وہ تمام قوانین کے اوپر عمل کرتی ہے, اور جس کیٹیگری کا گناہ جرم ہوتا ہے اس کے قوانین لاز بنتے ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, اس پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اب جو اسلامی حکومت ہوگی وہ یہ کام کر سکتی ہے, میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے, ورنہ تو گھر میں ساری آپ اور مجھے آلات رکھنے پڑے اور یہ ساری چیزیں تماشے ہوں. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اور یہ بھی ایک فساد سے لڑ کے ایک نیا طریقہ ہے کہ اگر ہم اپنے ہی گھر میں سب کو چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دینا شروع کر دیں اور اس طریقے سے قتل کا بدلہ لینا شروع کر دیں تو پوری زمین میں جو ہے نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو اس لیے ایک پوری سوسائٹی جب تشکیل دی جاتی ہے تب یہ کام ہوتے ہیں, اور یہ جذباتیت کے اوپر مبنی نہیں ہوتے, بالکل عقل اور ہوش و حواس میں اور بہت سی شہادات کے ساتھ یہ کام ہوتے ہیں. اور اللہ فرمانے کی سزا ان کو اس لیے ملے گی کہ دنیا کی سزا ان کے لیے اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت ہی عظیم عذاب ہے. اچھا, اب یہاں پہ یہ کہ آپ نے پیچھے بات پڑھی تھی کہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ لڑائی بھڑائی کو اللہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ جاؤ لڑ لو ہر ایک سے جا کے, بلکہ یہ بتایا کہ دیکھ لو آدم کے 2 بیٹوں نے جو کیا تھا, جو ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی, اور اللہ نے اس وقت کیا لا نافذ کیا تھا. تو اللہ خواہ کی قتل کی لوگوں کو پرووک نہیں کرتے کہ جاؤ لوگوں کو مارو, اور اسلام جو ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ امن پسند دین نہیں ہے, اسلام کا تو معنی ہی پیس, سلامتی ہے. اچھا جی, آگے آیت نمبر 34 میں کہتے ہیں الا الذین تابوا, سوائے جو توبہ کر لے, من قبل ان تقدروا علیہم, غور سے پڑھی گئے اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پالو, فاعلموا, تو جان لو, ان اللہ غفور رحیم, کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے. کہہ رہے سوائے وہ جو توبہ کر لیں, کب؟ ریسٹ ہونے سے پہلے, قدرت پانے سے پہلے تم اگر ان کو پکڑ لو تو توبہ اور وہ توبہ کر لیں. ابھی تم نے ان کو پکڑا نہیں ہے, اور وہ توبہ کر لیں, اپنی اس گناہ سے جو ہے وہ شرمندہ ہو جائیں, اس کو چھوڑ دیں, تو اللہ کرے پھر جان لو اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے, یعنی پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس بندے کو معاف کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا قانون ہے کہ اگر آپ کو پکڑا نہیں آتی, آپ ریسٹ نہیں ہوئے اور اس سے پہلے جو ہے آپ نے توبہ کر لی ہے, تو اس کا مطلب وہ بندہ واقعی مخلص ہے اور وہ اپنی اصلاح چاہ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کہہ رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا. سمجھ رہے, جیسا کہ 1 سال پہلے کسی نے کوئی جرم کیا اور بعد میں 1 سال کے بعد وہ بات کھل رہی ہے, تو وہ 1 سال بعد جب کھل رہی ہے تو اس کا 1 سال تو دیکھو آپ, اس کے 6 مہینے تو دیکھو اس سے کیسے سپینڈ کیے, اس نے وہ غلط کام کر کے نہیں کیا, تو اب آپ اس کو پھر قتل نہیں کرو گے, اس سے یا جو بھی سزا ہے وہ نہیں دی جائے گی کیونکہ اس سے توبہ کر لی ہے. آیت نمبر 35, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے, وابتغوا, اور تلاش کرو, الیہ, اس کی طرف, الوسیلہ, وسیلہ یہاں پہ اس کا میننگ جی پہنچنے کا ذریعہ انہوں نے لکھا ہے. وسیلہ کا معنی ہے پہنچنا, اس تک پہنچ تلاش کرو, اور کیا کرو, اور وجاہدو, اور جہاد کرو, فی سبیلی, اس کی راہ میں, لعلکم تفلحون, تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ. اب پھر ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو
اتقوا اللہ، کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. اور کیا کرو؟ ابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اس کی طرف قربت، تلاش کرو اس کی طرف پہنچنے کے ویز، طریقے. کیا آگے بتایا جا رہا ہے؟ کیا طریقہ اللہ تک پہنچنے کا؟ وجاہدوا فی سبیلی، اس کی راہ میں آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. یعنی اس کے فوراً بعد جو یہ بات بتائی جا رہی ہے اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں، بولا یہ گیا اللہ سے ڈرو ایمان والو. تو جب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور تم اس تک پہنچنے کے راستے اگر چاہتے ہو تو تم اللہ کے راستے میں محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیا اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے ذریعہ کسی انسان کو بنایا جا سکتا ہے؟ جو کہ ہمارے معاشرے میں بڑی مشہور باتیں ہیں. اصل میں یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ سارا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں نے جو بات کی ہے کہ اب یہ آیت کو اگر وہ بنا لیں دلیل کہ بھئی یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف جو ہے وسیلہ تلاش کرو، تو یہاں پہ وسیلہ اپنے آپ کو ہی بنانا ہے، اپنی اعمال، یعنی یہ جو جہاد فی سبیل ہے، جو اللہ کے راستے میں مشقت کرنا ہے، یہی وسیلہ بنے گا اللہ سے قریب ہونے کا. بات سمجھ رہے؟ اور مزید یہ بھی کہ یہ کوئی پہلی دفعہ قرآن میں ایک ہی آیت نہیں ہے، دوسری آیت بھی قرآن میں موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو یبتغون، آیت نمبر 57 ہے جس میں کہا سورہ بنی اسرائیل 17 کی 57، اس میں ورڈ آپ دیکھ لیجیے، اس میں بھی وسیلہ کا ورڈ ہے. یہ وہ لوگ ہیں یعنی جن کو لوگ پکار رہے تھے. اگر آپ 56 آیت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا جن کو لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بڑا بنایا تھا، تو 57 میں کہا یہ تو وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں، کس کو پکارتے؟ اللہ کو پکارتے خود. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تلاش کرتے اپنے رب کی طرف ذریعہ. ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے زیادہ مقرب ہوتا ہے. یعنی وہ تو خود پہنچ چاہ رہے ہیں اپنے رب کی طرف کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہو جائے اس تک پہنچنے میں. یعنی اور بھی اپنی اپروچ جو اللہ ہے وہ اپروچ میں اور کلوزنس چاہ رہے ہیں کہ اللہ تک تو پہنچے اور بھی قریب ہو جائے، مطلب اللہ سے ان کے ریلیشن اور زیادہ جو ہے وہ کلوز ہو جائے. اور وہ امید رکھتے ہیں اس اللہ کی رحمت کی، اور وہ ڈرتے ہیں اس اللہ کے عذاب سے، کیونکہ اس کے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے والی چیز. تو یہاں تو ماشاءاللہ سارے وسیلے لے کر سب ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں، سٹ بیک اینڈ ریلیکس والا معاملہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو فلاں شخص کو جو ہے وہ کیا بنا لیے؟ اپنا وسیلہ بنا لیا ہے، اور وہ اللہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیں گے. یہاں تو یہ اپنے اس میں پڑے ہوئے، اللہ کے تم ان کو پکار رہے ہو. اب آپ دیکھیں پہلے کے لوگ بھی ان کو پکار رہے تھے، دیکھا آپ نے؟ پہلے کے لوگ بھی ان کو پکار رہے تھے. اللہ نے بولا تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو خود چاہ رہے ہیں اپنی طرف وسیلہ اللہ کی طرف، وہ تو خود اپنی چیز تلاش کریں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم کون سے اتنے اچھے کام کریں کہ اللہ سے اور قریب ہو جائے. یہاں تو کمپٹیشن چل رہا ہے اور یہاں پہ تم آرام سے بیٹھ رہے ہو. یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں؟ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں مشقت کرو، اس طرح سے کوئی کام نہیں چلے گا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آگے آیت نمبر 36 پڑھتے ہیں. جی پہنچ، صحیح ہے، پہنچ کے اس میں. اور اگر آپ دیکھیں پیچھے اصل میں دونوں جو آدم کے ابنئی تھے، دونوں جو بیٹے تھے، وہ لوگ قربت ہی چاہ رہے تھے. آپ کانٹیکس دیکھیں، وہ قربت دونوں چاہ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے قربانی پیش کی نا. صحیح ہے. تو اللہ کہنے کہ قربانی اگر کرنی ہے تمہیں اللہ سے قریب ہونا ہے تو یہ مشقت کرو اس کے راستے. صرف قربانی کا جانور پیش کر کے قربانی نہیں ہوگی، مشقت تو جہاد بالاموال بالانفس دونوں ہوگا. ابھی اس نے اگر پیسے سے کی ہے قربانی تو کل اس کو مال کی قربانی کی ہے تو اس کو جان کی بھی قربانی دینی پڑے گی. اس کے لیے ان ایوری سینس مجھے اور آپ کو تیار رہنا ہے اگر اللہ سے قریب ہونا ہے. 36 میں کہتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، لو ان لہم، اگر یہ کہ ان کے لیے ہوتا، ما فی الارض، جو بھی زمین میں، جمیعا، سب کا سب، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اس جیسا اس کے ساتھ، لِيَفْتَدُوا بِهِ، کہ وہ فدیہ کر دے اس کے ساتھ، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب